السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں محال بائے حمزہ یوسفزئی ایپیسوڈ نمبر 6۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اپنے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو میرے پڑھے ہوئے ناولس کیسے لگتے ہیں، یہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے اور آپ کو میرے چینل پر کون سے ناول سب سے زیادہ پسند آئے ہیں۔ ضرور کمنٹ کیجیے گا، مجھے آپ کے کمنٹ کا انتظار رہے گا۔ ساتھ ہی ان ناول کو اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ جنگل کے اندر کچھ فاصلے تک آگے بڑھنے کے بعد اچانک آسمان پر بادل گہرے ہو گئے۔ چند ہی لمحوں میں بارش شروع ہو چکی تھی۔ موٹی موٹی بوندیں پتوں سے ٹکراتی ہوئی زمین پر گرنے لگی اور جنگل کی فضا مزید سنسان ہو گئی۔ ہادیان نے ارد گرد نظر دوڑائی اور ایک گھنے درخت کے نیچے جنت کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ خود بھی اس کے پاس آ کر رک گیا۔ جنت پوری طرح بھیگ چکی تھی، دوپٹہ کندھوں سے سرک چکا تھا اور وہ گمسم سی ایک ہی جگہ بیٹھی سانسیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہادیہ نے لمحہ بھر سوچے بغیر اپنی پرانی جیکٹ اتاری اور احتیاط سے جنت کے گرد لپیٹ دی۔ جنت نے چونک کر اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی۔ سردی اور خوف دونوں اس کے وجود میں اتر چکے تھے۔ اسی لمحے اس کی نظر ہادیان کے بازو پر پڑی تو اس کا دل بیٹھ سا گیا۔ اس کی آواز کانپ گئی۔ سر، آپ کا بازو۔ بازو سے خون بہہ رہا تھا، زیادہ نہیں مگر واضح تھا۔ جنت کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ رونے کے قریب تھی۔ ہادیان نے فوراً اسے دیکھا اور پرسکون لہجے میں کہا، اس کی فکر نہ کرو۔ اس نے جیب سے رومال نکالا اور جنت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا کہ بس اسے باندھ دو۔ جنت کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس نے ہمت جمع کی۔ اس نے آہستگی سے رومال ہادیان کے بازو پر رکھا۔ اتنے قریب آ کر اس کی نظر اس کے بازو کے مضبوط پٹھوں پر پڑی جو بارش کے پانی میں اور بھی نمایاں ہو رہے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ ہادیان بھی جنت کو اتنی نزدیکی سے دیکھ رہا تھا۔ لمبی بھیگی ہوئی پلکیں اور چہرے پر خوف اور فکر کا ملا جلا تاثر۔ چند لمحوں کے لیے وہ سب کچھ بھول گیا۔ دور کہیں سے آوازیں آنے لگی، مدھم مگر واضح، جیسے کوئی انہیں ڈھونڈ رہا ہو۔ ہادیان کا دھیان فوراً واپس حال میں آ گیا۔ اس نے آہستہ مگر پختہ لہجے میں کہا کہ ابھی رکنا ہوگا۔ بارش بھی تیز تھی اور وہ لوگ بھی آس پاس ہی تھے۔ اگر وہ تھوڑی دیر یہاں چھپے رہے تو ممکن ہے وہ آگے نکل جائیں۔ تمام طلباء دوبارہ ایک جگہ جمع ہو چکے تھے۔ بارش اب ہلکی پڑنے لگی تھی اور اساتذہ گروپس کو گن رہے تھے۔ کیچڑ آلود راستے پر کھڑے سب کے چہروں پر تھکن اور بے چینی صاف نظر آ رہی تھی۔ ایک استاد نے بلند آواز میں سب کی حاضری دوبارہ چیک کرنا شروع کی تاکہ اطمینان ہو جائے کہ کوئی پیچھے تو نہیں رہ گیا۔ اسی دوران ایک طالب علم نے اچانک آواز دی کہ سب واپس آ چکے ہیں، مگر اس کی آواز میں خود یقین نہیں تھا۔ چند لمحوں بعد ایک اور طالب علم نے ہچکچاتے ہوئے بتایا کہ 2 لوگ نظر نہیں آ رہے۔ سوال فوراً اٹھا کہ کون نہیں آیا؟ جب بتایا گیا کہ جنت اور ہادیان غائب ہے تو فضا ایک دم بدل گئی۔ طلباء کے درمیان سرگوشیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نظریں ایک دوسرے سے ملنے لگی۔ کوئی آہستہ بول رہا تھا، کوئی معنی خیز انداز میں مسکرا رہا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہ دونوں کافی دیر سے ساتھ ساتھ تھے۔ کسی نے بات اچھالی کہ وہ پیچھے ہی رہ گئے ہوں گے۔ چند لمحوں میں بے بنیاد باتیں حقیقت کا روپ دھارنے لگیں۔ کسی نے دبے لہجے میں کہا کہ شاید انہیں راستہ بھول گیا ہو تو کسی نے فوراً بات کو دوسری سمت موڑ دیا۔ ماحول میں عجیب سی بے چینی اور تجسس پھیل چکا تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں حقیقت سے زیادہ اندازے بولنے لگتے ہیں اور خاموشی سے کردار تراش دیے جاتے ہیں۔ اساتذہ نے فوراً طلباء کو خاموش رہنے کا کہا اور صورتحال کی سنگینی کو سمجھتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا، مگر طلباء کے چہروں پر اب بھی وہی سوال تھے جو زبان پر آنے سے پہلے ہی فضا میں تیر رہے تھے۔ بارش کی نمی، پہاڑوں کی خاموشی اور انسانوں کی سرگوشیاں مل کر ایک ایسا منظر بنا رہی تھی جہاں صرف 2 افراد کی غیر موجودگی نہیں بلکہ آنے والے طوفان کا آغاز محسوس ہو رہا تھا۔ بارش کی آواز اب مدھم ہو چکی تھی مگر جنگل کی خاموشی پہلے سے زیادہ گہری ہو گئی تھی۔ جنت نے سر اٹھا کر ہادیان کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال تھا، سخت بھی اور بے یقینی سے بھرا ہوا بھی۔ وہ لوگ کون تھے اور آپ کون ہیں؟ یہ سوال اچانک آیا تھا۔ ہادیان ایک لمحے کو چونک گیا۔ اس نے جنت کی طرف دیکھا جیسے پہلی بار کسی نے اس کے گرد کھینچی ہوئی خاموش دیوار کو چھوا ہو۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ جنت نے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے سچ سننا ہے۔ وہ اس کی طرف غور سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں غصہ اور الجھن ملی جلی تھی۔ ہادیان کو یوں لگا جیسے وہ ان آنکھوں میں خود کو ڈوبتا ہوا محسوس کر رہا ہو۔ اس نے گہری سانس لی، میں سچ ہی بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد اس نے سب کچھ بتا دیا۔ 3 سال پہلے کراچی میں کیا ہوا تھا، کیسے ایک کیس نے اس کی زندگی کا رخ بدل دیا، کمال کا نام، اس کا نیٹ ورک اور وہ وجہ جس نے اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔
اس نے بتایا کہ وہ اس دنیا کا حصہ نہیں تھا جس کا وہ تاثر دیتا رہا۔ وہ یہاں ایک مقصد کے تحت آیا تھا۔ وہ ایک انڈر کور پولیس آفیسر تھا اور یہ سب ایک طویل منصوبے کا حصہ تھا۔ جب وہ خاموش ہوا تو جنگل میں صرف بارش کے بعد ٹپکتے قطروں کی آواز باقی رہ گئی۔ جنت نے نظریں جھکا لی۔ وہ زمین کو دیکھ رہی تھی جیسے وہاں کسی سوال کا جواب لکھا ہو۔ آپ کو پتہ ہے، جنت نے ہلکی سی سانس لی۔ اس لمحے اس کے اندر عجیب سی خاموشی تھی، جیسے شور مچاتے خیالات ایک دم رک گئے ہوں۔ مجھے نہیں معلوم یہ بات کیسے کہی جاتی ہے، لیکن یہ وقت مجھے ٹھیک لگ رہا ہے۔ وہ رکی۔ شاید وہ خود بھی حیران تھی کہ وہ کہاں سے یہ ہمت لا رہی ہے۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ یہ الفاظ جیسے فضا میں ٹھہر گئے۔ ہادیان ایک دم ساکت ہو گیا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی، ایسی جو چھپائی نہیں جا سکتی۔ جنت نے سر اٹھایا اور اس بار سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اب کی بار اس کی آواز میں جھجک نہیں تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہے۔ اس بار اس کی آنکھوں میں خود اعتمادی تھی، خاموش مگر مضبوط۔ ہادیان کو یوں لگا جیسے برسوں سے سنبھالا ہوا ضبط کسی ایک لمحے میں لرز گیا ہو۔ وہ کچھ کہہ نہ سکا، صرف اسے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں تقریباً 1 گھنٹہ اسی جگہ بیٹھے رہے تھے۔ بارش اب تھم چکی تھی، مگر جنگل کی نمی اور خاموشی اب بھی فضا میں موجود تھی۔ ہادیان نے گرد و پیش پر نظر دوڑائی اور آہستہ سے جنت سے کہا کہ اب چلنا چاہیے۔ جنت نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اٹھ کر اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کے قدم بھاری تھے اور دل میں عجیب سی گھبراہٹ بسی ہوئی تھی۔ چند ہی دیر میں وہ دونوں جنگل سے باہر نکل آئے۔ جیسے ہی وہ سامنے آئے، دور کھڑے لوگوں کی نظریں فوراً ان پر جم گئی۔ کیچڑ آلود کپڑے، بھیگی حالت اور ہادیان کے بازو پر بندھا ہوا رومال، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سرگوشیوں کا سلسلہ ایک لمحے میں شروع ہو گیا۔ کوئی حیرت سے دیکھ رہا تھا، کوئی سوالیہ نگاہوں سے اور کوئی خاموشی سے اندازے لگا رہا تھا۔ ہادیان کے قریب آتے ہی ایک استاد نے تشویش بھرے لہجے میں اس سے پوچھا، یہ کیا ہوا ہے اور اس کے بازو کو کیا ہوا؟ ہادیان نے بغیر کسی تفصیل میں گئے سادہ انداز میں جواب دیا، یہ راستے میں کچھ لٹوروں نے حملہ کر دیا تھا، اسی دوران ہی چوٹ لگ گئی۔ اس کے لہجے میں نہ گھبراہٹ تھی نہ سنسنی، بس ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ خاموشی سے طلباء کے گروپ میں جا کر کھڑی ہو گئی۔ کسی نے اس سے کچھ نہیں پوچھا، مگر نظریں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ واپسی کے لیے قافلہ دوبارہ روانہ ہوا تو راستے میں چند لڑکیاں آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگیں۔ ان کے جملے دبے ہوئے تھے مگر مطلب صاف تھا۔ وہ غلط بیانی کر رہی تھی، اندازے لگا رہی تھی اور باتوں کو اپنی مرضی کا رنگ دے رہی تھی۔ جنت سب کچھ صاف سن رہی تھی، ہر لفظ دل پر لگ رہا تھا، مگر اس نے چہرے پر کوئی تاثر آنے نہ دیا۔ اس نے نظریں نیچے رکھی اور خاموشی سے چلتی رہی۔ شاید اس لمحے اس نے بولنے کی بجائے برداشت کو چن لیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، سگریٹ کا دھواں چھت کے قریب جا کر بکھر رہا تھا اور فضا میں ایک بوجھل سی خاموشی موجود تھی۔ کمال صوفے پر نیم دراز بیٹھا تھا، ایک ہاتھ میں موبائل اور دوسرے ہاتھ میں گلاس، مگر اس کی توجہ کسی پر نہیں تھی۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور اس کے آدمی اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر اعتماد نہیں بلکہ ہچکچاہٹ تھی۔ وہ چند قدم آگے بڑھے اور رک گئے۔ کمال نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سردی تھی جو ہمیشہ کسی ناخوش خبر سے پہلے نظر آتی ہے۔ کوئی کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ بالآخر ایک نے ہمت کر کے سر جھکا لیا، کام ٹھیک نہیں ہوا، ہادیان بچ نکلا، لڑائی ہو گئی تھی، مگر وہ ہاتھ سے نکل گیا۔ سنتے ہی کمال کے چہرے پر پھیلی بے پرواہی ایک لمحے میں غصے میں بدل گئی۔ اس نے گلاس زور سے سامنے میز پر رکھ دیا۔ شیشے کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چند قدم چل کر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی مگر لہجے میں خطرناک ٹھہراؤ تھا۔ 3 آدمی ایک شخص کو بھی قابو میں نہیں رکھ سکے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ یہ معمولی کام نہیں ہے۔ آدمیوں کی نظریں زمین پر جم گئی۔ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کمال نے گہری سانس لی۔ اس کے ہونٹوں پر ایک سرد سی مسکراہٹ ابھری، مسکراہٹ جو اکثر کسی نئے منصوبے سے پہلے آتی ہے۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ اگر ہادیان نے خود کو بچا لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کھیل کو سمجھ چکا ہے، اور جب کوئی کھیل کو سمجھ لے تو پھر کھیل خطرناک ہو جاتا ہے۔ اس نے رخ موڑ کر کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں باہر اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ذہن میں اب ہادیان نہیں بلکہ وہ نتائج تھے جو اب سامنے آنے والے تھے۔ اس نے آدمیوں کو اشارہ کیا کہ نکل جائے۔ وہ خاموشی سے واپس پلٹ گئے۔ کمرے میں دوبارہ خاموشی چھا گئی۔ کمال نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں باہر نکالا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے سے زیادہ ضد تھی۔ یہ معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں تھا۔ ہادیان کا بچ نکلنا اس کے لیے ناکامی نہیں بلکہ ایک نیا چیلنج بن چکا تھا، اور کمال چیلنج اس کو ادھورا چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ یحییٰ سادہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھا، آستینیں کونیوں تک موڑی ہوئی تھیں۔ وہ آج بھی اپنے انکل کے گھر آیا تھا، ویسے ہی جیسے وہ آیا کرتا تھا۔ شاید یہ واحد جگہ تھی جہاں وہ خود کو مکمل اجنبی محسوس نہیں کرتا تھا۔ اس دنیا میں اگر کوئی رشتہ اسے ابھی تک قابل برداشت لگتا تھا تو وہ یہی گھر تھا۔
یہی چند لوگ جن کے سامنے وہ کبھی کبھار اپنی سختی کا بوجھ اتار دیتا تھا۔ وہ تقریباً 1 گھنٹے سے آرزو کو بحث سنتا رہا، آرزو کی بحث سنتا رہا۔ آرزو، اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور جھنجھلاہٹ بھی۔ تمہاری عمر کتنی ہے ابھی؟ 10ویں میں تو ہو، اور تمہیں شادی کی پڑی ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکیاں شادی کے نام سے بھاگتی ہیں اور ایک تم ہو۔ آرزو کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ صوفے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا لباس ہلکے رنگ کا تھا جس پر باریک سا کام جھلملاتا تھا۔ بال کھلے تھے، لمبے اور ریشم جیسے۔ نازک چہرہ نازک تھا، مگر اس نازکی کے پیچھے ضد چھپی تھی، وہ ضد جو آدمی کو جکڑ لے اور پھر چھوڑنے کا نام نہ لے۔ لیکن یاد ہے، آرزو نے دھیمے لہجے میں کہا اور یحییٰ کے سامنے آ کر رک گئی، 2 سال پہلے آپ نے خود کہا تھا کہ جب میں 10ویں میں ہو جاؤں گی تو ہم شادی کریں گے۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے سامنے گھومنے لگی، جیسے اپنے الفاظ کے ساتھ اپنے وجود کی خوبصورتی بھی پیش کر رہی ہو۔ دیکھیں نا، اب میں 10ویں میں ہوں۔ یحییٰ نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ کھولے ہی تھے کہ آرزو اچانک اس کے قریب آ گئی، اتنی قریب کہ یحییٰ کو چند لمحوں کے لیے سانس لینا مشکل محسوس ہوا۔ آرزو کی آواز میں اب نرمی نہیں تھی، ضد تھی، اصرار تھا، اور وہ بے خوفی تھی جو صرف وہ لڑکیاں رکھتی ہے جو خود کو کسی کی تقدیر سمجھ بیٹھتی ہے۔ مجھے کچھ نہیں سننا، آرزو نے صاف کہا، مجھے آپ سے شادی کرنی ہے، بس کرنی ہے۔ یحییٰ ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا۔ آرزو واقعی خوبصورت تھی، حد سے زیادہ، مگر مسئلہ خوبصورتی نہیں تھا، مسئلہ ماہین کا تھا۔ یحییٰ چاہ کر بھی اسے نہیں بھلا سکتا تھا۔ یحییٰ کے چہرے پر چند لمحوں کے لیے خاموشی ٹھہر گئی، جیسے وہ اس کے چہرے میں اپنا انجام دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے سر جھٹک دیا، جیسے اپنے اندر اٹھنے والی کسی کمزوری کو دبا دیا ہو۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ مسکراہٹ جو یحییٰ کے چہرے پر کم ہی دکھائی دیتی تھی، اور جب وہ مسکراتا تو اس کے بائیں گال پر ایک گہرا سا گڑھا بن جاتا جو اس کی سختی میں بھی ایک خطرناک کشش بھر دیتا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، یحییٰ نے پرسکون لہجے میں کہا، میں سوچتا ہوں اس بارے میں۔ آرزو کی آنکھوں میں روشنی پھیل گئی، جیسے اس نے کوئی جنگ جیت لی ہو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے مسکرائی۔ اس مسکراہٹ میں خوشی بھی تھی اور ملکیت بھی، جیسے وہ پہلے ہی اسے اپنا سمجھ چکی ہو۔ اتوار کا دن تھا، گھر میں ایک خاص سا سکون پھیلا ہوا تھا، وہ سکون جو ہفتے بھر کی تھکن کے بعد صرف ویکینڈ پر نصیب ہوتا ہے۔ صحن میں نرم دھوپ بکھری ہوئی تھی اور اندر کچن سے چائے کی خوشبو آ رہی تھی۔ قدسیہ بیگم کپڑے طے کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کپڑا طے کرتی جا رہی تھی کہ اچانک ان کی نظر میز کے کونے پر پڑے جنت کے دوپٹے پر ٹھہر گئی۔ دوپٹہ پرسوں کی ٹور والا تھا، مگر اس کے ایک حصے پر سرخی مائل سا داغ موجود تھا۔ قدسیہ بیگم کے ہاتھ رک گئے، وہ چند لمحے خاموشی سے اس داغ کو دیکھتی رہی، جسے خود کو یقین دلانا چاہ رہی ہو کہ ان کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھا رہی۔ انہوں نے دوپٹہ اٹھایا اور جنت کو آواز دی، جنت ادھر آؤ ذرا۔ جنت کمرے سے نکلی تو قدسیہ بیگم نے دوپٹہ اس کے سامنے کر دیا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہارے دوپٹے کو؟ یہ تو تم نے پرسوں ٹور پر پہنا تھا نا، اور یہ داغ، یہ خون ہے کیا؟ جنت نے چونک کر دوپٹے کی طرف دیکھا اور اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ داغ واقعی خون تھا، ہلکا سا مگر صاف دکھائی دینے والا۔ جنت کی دھڑکن تیز ہو گئی، ذہن میں ایک ہی تصویر ابھری، سرحدیان کا زخمی بازو، بندھا ہوا رومال، اور وہ لمحہ جب اس نے کانپتے ہاتھوں سے زخم کو سہارا دیا تھا۔ امی، یہ تو… جنت نے ہونٹ کھولے، مگر الفاظ جیسے ساتھ چھوڑ گئے۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ قدسیہ بیگم نے فوراً دوپٹہ نیچے رکھا اور رخ موڑ لیا۔ اگلے ہی لمحے عظمت آنٹی اندر داخل ہو گئی۔ وہ محلے کی پڑوسن تھی اور محلے کی عورتیں کبھی بغیر وجہ کے کسی کے گھر نہیں آتی، خاص طور پر تب نہیں جب ان کے پاس کوئی خبر نہ ہو۔ قدسیہ بیگم نے زبردستی مسکراہٹ چہرے پر سجائی۔ ارے آپ، آج کیسے آنا ہوا؟ عظمت نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ سلام کیا، پھر جنت کو ایک عجیب سی نظر سے دیکھا۔ وہ نظر دیکھنے والی نہیں تھی، پرکھنے والی تھی۔ جنت کے دل میں ایک انجانا سا خوف اتر آیا۔ بس یوں ہی عظمت آنٹی نے بیٹھتے ہوئے کہا، سوچا دیکھ لوں، خیریت ہے نا؟ قدسیہ بیگم نے جلدی سے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ ہاں ہاں، سب ٹھیک ہے، آپ بیٹھے، جنت جاؤ آنٹی کے لیے چائے بنا دو۔ جنت خاموشی سے کچن کی طرف بڑھ گئی۔ ارے نہیں، عظمت آنٹی نے ہاتھ کے اشارے سے روکا، چائے رہنے دے، میں تو اصل میں تم سے ایک بات کرنے آئی ہوں۔ قدسیہ بیگم کے چہرے پر ہلکی سی تشویش ابھری۔ جی کیا بات ہے؟ اسی لمحے دروازہ دوبارہ کھلا اور علی دایان اندر داخل ہوئے۔ چہرے پر تھکن تھی مگر لہجے میں ہمیشہ کی طرح وقار۔ عظمت آنٹی نے فوراً ان کی طرف رخ کیا، جیسے وہ انہی کا انتظار کر رہی ہو۔ السلام علیکم دیان بھائی، انہوں نے بناوٹ سے اپنا ید بھر کر کہا۔ کیسے ہیں آپ؟ علی دیان نے سلام کا جواب دیا اور سامنے بیٹھ گئے۔ جی خیریت، آپ سنائیں؟ قدسیہ بیگم نے نظر عظمت آنٹی پر جما دی۔ آپ کہہ رہی تھی، کیا بات ہے؟ عظمت نے چند لمحے
ایسے توقف سے سانس لی جیسے کوئی بہت بڑا راز کھولنے جا رہی ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ مگر زہر میں لپٹی آواز میں کہا، وہ مہوش بتا رہی تھی کہ جو ٹرپ پر آپ کی جنت گئی تھی نا، وہاں کچھ بہت غلط ہوا ہے۔ قدسیہ بیگم کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ علی دیان کی آنکھوں میں اچانک سختی اتر آئی۔ عظمت نے بات کو مزید پھیلایا۔ مہوش نے کہا کہ جنت اور اس کا ایک ٹیچر، اللہ معاف کرے، وہ دونوں جنگل میں کافی دیر اکیلے رہے اور وہ واپس بھی ایسے آئے جیسے… علی دیان ایک دم غصے سے اٹھ بیٹھے۔ زبان سنبھال کر بات کرو عظمت۔ عظمت نے جیسے اس غصے کا بھی مزہ لیا۔ وہ بے نیازی سے ہنسی اور بولی، ارے بھائی میرا کیا ہے، میں تو بس بتا رہی ہوں، مہوش بھی اسی ٹرپ میں تھی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو باہر جا کر کسی سے پوچھ لے، پورے محلے کو پتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا کردار کیسا ہے۔ یہ الفاظ گھر کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئے اور سیدھا قدسیہ بیگم کے دل میں اتر گئے۔ وہ ساکت ہو گئی جیسے ان کے اندر سے آواز چھین لی گئی ہو۔ علی دیان کے چہرے پر غصہ تھا، مگر اس غصے کے نیچے ایک ٹوٹتا ہوا یقین بھی چھپا ہوا تھا۔ عظمت آنٹی اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ درست کیا اور جاتے جاتے آخری بار کیا، ہمیں کیا، اللہ معاف کرے، بس سوچا آپ کو خبر کر دوں، لوگ تو ویسے ہی باتیں کر رہے ہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور نکل گئی۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی، ایسی خاموشی جو چیختی ہے مگر سنائی نہیں دیتی۔ قدسیہ بیگم نے بے اختیار جنت کے دوپٹے کی طرف دیکھا، پھر علی دیان کی طرف، اور علی دیان کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ شکست بھی شامل تھی۔ اسی لمحے جنت چائے کی ٹرے اٹھائے واپس آ گئی۔ جیسے ہی اس کے قدم کمرے میں پڑے، اسے محسوس ہوا کہ ماحول بدل چکا ہے، ہوا بھاری ہو گئی تھی۔ اس کے ماں باپ کی نظریں وہ نظریں نہیں تھی جو ہمیشہ اس کے لیے دعا بنتی تھی، آج وہ نظریں سوال تھی، شک تھی اور شاید سزا بھی۔ جنت کے ہاتھ کانپ گئے، ٹرے ہلکی سی لرزی۔ علی دیان نے اسے دیکھتے ہی بھاری آواز میں کہا، جنت، یہ جو باتیں ہو رہی ہے کیا یہ سچ ہے؟ جنت کے لب خشک ہو گئے، دل دھڑکنا بھول گیا۔ ابو؟ علی دیان کی آواز مزید سخت ہو گئی، مت کہو مجھے ابو، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ ٹیچر والی بات اور تم جنگل میں کیا کر رہی تھی؟ جنت کو لگا جیسے اس کے قدموں تلے زمین سرک گئی ہو، اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ کچھ بولنے ہی والی تھی کہ قدسیہ بیگم کی آواز درمیان میں کاٹ کر آئی، اور یہ تمہارے دوپٹے پر خون۔ جنت کی نظریں فوراً دوپٹے پر چلی گئی، وہ داغ اب اسے آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا، جیسے وہ داغ نہیں گواہی ہو۔ امی؟ وہ جنت کے ہونٹ کانپنے لگے۔ علی دیان نے کرسی سے آگے جھک کر ہر لفظ کو زور دے کر کہا، جنت سچ بولو، کیا یہ بات سچ ہے؟ جنت کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ ابو ہم پر… مگر جملہ مکمل نہ ہو سکا، ایک زوردار تھپڑ جنت کے چہرے پر پڑا۔ یہ تھپڑ صرف چہرے پر نہیں لگا تھا، یہ یقین پر لگا تھا، محبت پر لگا تھا اور عزت پر لگا تھا۔ جنت ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گئی، پھر آہستہ آہستہ اس کی گردن ایک طرف جھک گئی، آنکھوں میں پانی بھر گیا، مگر اس نے چیخ نہیں ماری، اس نے بس خاموشی سے اپنے ہونٹ بھینچ لیے، جیسے اپنی آواز کو خود ہی دفن کر رہی ہو۔ قدسیہ بیگم فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، علی کیا کر رہے ہیں آپ؟ علی دیان کی سانسیں تیز تھیں، آنکھوں میں آگ تھی، تم اندر جاؤ، اس نے سخت لہجے میں کہا۔ جنت نے کسی کو نہیں دیکھا، نہ ماں کو، نہ باپ کو، نہ چائے کو، نہ اپنے ہاتھوں کو۔ وہ بس شکستہ خاموشی کے ساتھ پلٹی اور قدم گھسیٹتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دروازہ بند ہوا اور گھر کی خاموشی میں ایک نئی قبر کھل گئی۔ جنت دروازہ بند کر کے اندر آ گئی۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی رہی، سانسیں جیسے سینے میں پھنس گئی ہو، ہاتھ اب بھی کانپ رہے تھے اور رخسار پر پڑا ہوا تھپڑ جلتی ہوئی آگ کی طرح محسوس ہو رہا تھا۔ مگر اس درد میں زیادہ تکلیف دہ وہ چیز تھی جو اس کے دل کے اندر گونج رہی تھی، اپنے ہی باپ کی آواز، اپنی ہی ماں کی نظریں اور وہ جملے جو آج اسے بیٹی نہیں الزام بنا رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ پلٹی اور بستر کے کنارے بیٹھ گئی۔ کمرہ خاموش تھا، دیواروں پر لگے فریم، الماری کے دروازے، پردے کی شکنیں، سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، مگر جنت کی دنیا اپنی جگہ پر نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھی زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جو انسان کو زخمی نہیں کرتے، بلکہ اس کے اندر سے یقین کو نوچ کر لے جاتے ہیں، اور یقین مر جائے تو انسان زندہ رہ کر بھی مر جاتا ہے۔ جنت نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے رخسار کو چھوا، انگلیاں جیسے جل گئیں، آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر اس نے رونا بھی خاموشی سے شروع کیا، جیسے اسے اب اپنی آواز سے بھی ڈر لگتا ہو۔ آہستہ آہستہ بستر پر جھک گئی اور چہرہ تکیے میں چھپا لیا، مگر تکیہ اس کے دل کا شور نہیں چھپا سکتا تھا۔ اندر کہیں چیخیں تھی، بے آواز چیخیں، جو صرف وہ سن سکتا ہے جس پر الزام لگایا جائے۔ یہ عجیب حقیقت ہے کہ دنیا کو کسی کی سچائی سننے میں دلچسپی نہیں ہوتی، لوگوں کو بس کہانی چاہیے ہوتی ہے، ایک ایسی کہانی جو وہ خود بنا لے، خود سجا لے اور پھر اسے سچ سمجھ کر دوسروں کی زندگیوں پر تھوپ دے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ بعض اوقات ایک جھوٹ اتنا طاقتور ہو جاتا ہے کہ وہ سچ کے منہ پر تالا لگا دیتا ہے۔
جنت کے ذہن میں عظمت آنٹی کا لہجہ گونجا۔ پورے محلے کو پتہ ہے؟ کیا واقعی محلے کو پتہ تھا یا محلے نے خود اپنے لیے پتہ بنا لیا تھا؟ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینے میں ایک لڑکی کھڑی تھی، وہی جنت جسے گھر والے ہمیشہ نازوں سے رکھتے تھے، مگر آج اس لڑکی کے چہرے پر صرف ایک نشان نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں میں ٹوٹا ہوا بھروسہ تھا، وہی بھروسہ جو اسے اپنے گھر سے تھا، اپنے باپ سے تھا اور شاید خود سے بھی۔ وہ آئینے کو دیکھتی رہی اور پھر بے اختیار ہنس پڑی، ہنسی نہیں، ایک زخمی سی ہنسی جس میں زندگی کی تلخی چھپی تھی، کیونکہ دنیا میں سب سے ظالم چیز الزام ہوتا ہے، وہ الزام جو ثبوت نہیں مانگتا، وہ الزام جو تحقیق نہیں چاہتا، وہ الزام جو صرف ایک زبان کی حرکت سے انسان کی عزت کو زمین پر گھسیٹ دیتا ہے۔ کیا کسی کی ایک من گھڑت کہانی انسان کی زندگی برباد کر سکتی ہے؟ ہاں، بالکل کر سکتی ہے، کیونکہ انسان کو مارنے کے لیے خنجر نہیں چاہیے ہوتا، کبھی کبھی صرف ایک جملہ کافی ہوتا ہے، ایک ایسا جملہ جو لوگوں کے ذہنوں میں زہر بن کر اتر جائے اور پھر وہ زہر سچ کو بھی گندا کر دے۔ جنت کی آنکھوں کے سامنے سرحدیان کا چہرہ آ گیا، زخمی بازو، تکلیف سے بھری آنکھیں اور وہ خاموشی، وہ چیخوں سے زیادہ بولتی تھی۔ اس نے اس دن کچھ غلط نہیں کیا تھا، اس نے تو صرف ایک انسان کو سہارا دیا تھا، مگر شاید یہی سب سے بڑی غلطی تھی کہ اس نے انسانیت دکھائی اور دنیا نے اسے بدکردار سمجھ لیا۔ لوگ کتنی آسانی سے کسی لڑکی کی عزت برباد کر لیتے ہیں، جیسے عزت کوئی کپڑا ہو جو کسی کے ہاتھ کی گرد سے بھی میلا ہو جائے، جیسے عزت کوئی شیشہ ہو جو دوسروں کے لفظوں سے ٹوٹ جائے۔ اور سب سے افسوسناک بات یہ ہے کہ جب عزت ٹوٹتی ہے تو لوگ ٹوٹے ہوئے شیشے کو جوڑنے نہیں آتے، بلکہ اس پر مزید پتھر مارتے ہیں۔ جنت نے سر جھکا لیا، آنسو اس کے گالوں سے ٹپکتے رہے۔ اس نے دل میں سوچا، اگر وہ سچ بول دے تو کیا اس کی بات سنی جائے گی؟ اگر وہ کہہ دے کہ وہ بے قصور ہے تو کیا دنیا یقین کرے گی؟ یا دنیا پہلے ہی فیصلہ کر چکی ہے؟ کیونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جب ایک بار کسی کے بارے میں بدگمانی پھیل جائے تو پھر اس کی سچائی بھی لوگوں کو جھوٹ لگتی ہے۔ جنت نے آنکھیں بند کی اور بستر پر بیٹھ گئی۔ دل میں ایک دعا تھی، دعا اٹھی، مگر دعا بھی ادھوری تھی، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ دعا کس چیز کے لیے کرے، اپنے باپ کے غصے کے لیے، اپنی ماں کی خاموشی کے لیے، یا اپنی قسمت کے لیے جس نے اسے چند لمحوں میں مجرم بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، وہی ہاتھ جو کچھ دیر پہلے چائے کی ٹرے اٹھائے ہوئے تھے، آج انہی ہاتھوں میں بے بسی تھی، اور بے بسی وہ چیز ہے جو انسان کو سب سے زیادہ کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ انسان ظلم سہ لیتا ہے مگر اپنے ہی اپنوں کی غلط فہمی نہیں سہ سکتا۔ جنت کی پلکوں پر آنسو جم گئے، وہ آہستہ سے بڑبڑائی، یا اللہ، اگر میں بے قصور ہوں تو تو مجھے ٹوٹنے نہ دینا۔ اور پھر اس نے اپنا چہرہ تکیے میں چھپا لیا۔ اس بار وہ رو رہی تھی، مگر صرف تھپڑ کی وجہ سے نہیں، وہ رو رہی تھی کیونکہ آج اس کے گھر میں اس کی عزت نہیں ماری گئی تھی، آج اس کے گھر میں اس کا یقین مار دیا گیا تھا، اور یقین ایک بار مر جائے تو پھر انسان کے اندر کچھ بھی زندہ نہیں رہتا۔ رات اپنی گہرائی کے عروج پر تھی، ہادیان کھڑکی کے قریب کھڑا تھا، سرد ہوا اس کے چہرے سے ٹکرا کر گزر رہی تھی، منقیال کا وہ منظر بار بار اس کے ذہن میں ابھر رہا تھا۔ موبائل کی اچانک بجنے والی گھنٹی نے اس کے خیالات کو توڑ دیا۔ اس نے اسکرین پر نظر ڈالی، چند لمحوں کی خاموش ہچکچاہٹ کے بعد اس نے کال اٹھائی۔ السلام علیکم سر۔ جواب میں سلام نہیں آیا، بلکہ ایک ایسی آواز سنائی دی جس میں دبی ہوئی برہمی صاف محسوس کی جا سکتی تھی۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے ہو ہادیان؟ وہ ساکت رہ گیا، جیسے کسی نے اچانک اس کے اندر کی زمین کھینچ لی ہو۔ سر، صرف ایک لفظ اس کے ہونٹوں سے نکلا۔ منقیال میں جو کچھ ہوا ہے سب مجھے معلوم ہے۔ اس بار اس کے دل نے واقعی ایک دھڑکن چھوڑ دی، نظریں غیر ارادی طور پر اسکرین پر جم گئی۔ سر، آپ کو کس نے بتایا؟ اس کے لہجے میں الجھن نہیں، خطرہ تھا۔ دوسری طرف ایک مختصر سی ہنسی ابھری، ایسی ہنسی جو یقین دلا رہی تھی کہ سوال کرنا بھی بیکار ہے۔ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو؟ تمہاری پوری لڑائی کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے۔ ہادیان اور بھی کنفیوز ہو گیا۔ ویڈیو؟ یعنی سب کچھ ریکارڈ ہو چکا تھا؟ لیکن سر، یہ کس نے؟ اس نے بات مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اسے روک دیا گیا۔ یہ سب چھوڑو، میں آخری بار تنبیہ کر رہا ہوں، اگر دوبارہ ایسی غلطی کی تو تمہیں فوراً واپس بلا لیا جائے گا۔ تمہیں وہاں بھیجا کسی ذاتی لڑائی کے لیے نہیں تھا، تمہارا کام کمال تک پہنچنا ہے، اسے پکڑنا ہے، نہ کہ خود مسئلہ بن جانا۔ الفاظ ختم ہو گئے مگر ان کی بازگشت ابھی باقی تھی۔ ہادیان خاموش کھڑا رہا، جیسے اس کے پاس اب صفائی دینے کے لیے کچھ بھی باقی نہ ہو۔ اچھا، میں رکھتا ہوں۔ کال ختم ہونے ہی والی تھی کہ اس نے جلدی سے پکارا، سر۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد آواز آئی، ہاں۔ وہ ایک لمحہ رکا، پھر دھیرے سے بولا، وہ ویڈیو مجھے بھیج دے۔ خاموشی اس بار کچھ زیادہ طویل تھی، پھر مختصر سا جواب آیا، بھیجتا ہوں۔ کال منقطع ہو گئی۔
مگر اس ایک کال نے ہادیان کے ارد گرد کی فضا بدل دی تھی۔ وہ اب بھی وہیں کھڑا تھا، موبائل اس کے ہاتھ میں تھا، مگر نظریں کہیں اور تھی۔ اس کے ذہن میں بہت سے سوالات گونج رہے تھے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ کمرے میں اتر رہی تھی۔ کھڑکی کے پردوں سے چھن کر آتی دھوپ دیوار پر خاموشی سے پھیل رہی تھی۔ عارض آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ معمول کی طرح سب کچھ ٹھیک تھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی نظر بستر پر پڑے موبائل پر گئی۔ اس نے بے دھیانی میں فون اٹھایا اور جیسے ہی اسکرین روشن ہوئی، اس کی آنکھوں میں اچانک ایک چمک ابھری۔ میسج آیا تھا، یس بٹ ہو آر یو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ اس کے لیے کسی عام لفظ کی طرح نہیں تھا یہ اس کی خاموش یس۔ یہ خواہش کی پہلی قبولیت تھی۔ آرزو نے اسے قبول کر لیا تھا، مگر اگلا سوال، تم کون ہو؟ یہ وہ سوال تھا جس کا جواب وہ خود بھی ابھی دینا نہیں چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ اسکرین کو دیکھتا رہا، پھر اس نے آہستہ سے ٹائپ کیا، میں آپ کا دوست ہوں۔ میں کون ہوں یہ آپ کو وقت بتائے گا۔ میسج بھیج کر اس نے فون ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لیا، جیسے اپنے ہی بنائے ہوئے کھیل میں ایک اور قدم آگے بڑھا دیا ہو۔ وہ کمرے سے نکلا اور نیچے آیا تو ناشتے کی میز لگی ہوئی تھی۔ سب اپنی اپنی جگہ پر موجود تھے، مگر ماحول میں ایک عجیب سی خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو بولتی نہیں مگر بہت کچھ کہہ جاتی ہے۔ عارض کرسی کھینچ کر بیٹھنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کی نظر ادھر ادھر گئی۔ جنت نہیں تھی۔ وہ رک گیا۔ امی، جنت کہاں ہے؟ اس کی آواز میں معمول سادگی تھی، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ سب موجود تھے مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس نے ایک بار پھر دیکھا، جیسے یقین کرنا چاہ رہا ہو کہ شاید وہ غلط دیکھ رہا ہے۔ جنت کہاں ہے؟ اس بار اس کی آواز میں ہلکی سی بے چینی شامل ہو گئی تھی۔ غصے نے نظر جھکاتے ہوئے مختصر سے کہا، جا کر خود دیکھ لو، کمرے میں ہے۔ یہ جواب نہیں تھا، یہ ایک اشارہ تھا، اور عارض سمجھ گیا تھا کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے۔ پہلی بار اس کے چہرے پر پریشانی کی لکیریں واضح ہوئی۔ وہ جلدی سے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ جنت بستر پر لیٹی ہوئی تھی، جیسے نیند اور بیداری کے درمیان کہیں کھو گئی ہو۔ عارض آہستہ سے اس کے قریب آیا اور بستر کے کنارے بیٹھ گیا۔ جنت، کیا ہوا؟ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، وہی نرمی جو صرف اپنوں کے لیے رکھی جاتی ہے۔ اس کی آواز سنتے ہی جنت نے آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ عارض کی نظر جیسے ہی اس کے چہرے پر پڑی، وہ ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ آنکھیں سرخ تھی، سوجی ہوئی، اور یہ سوجن نیند کی نہیں تھی، یہ رونے کی گواہی دے رہی تھی۔ جنت، کیا ہوا ہے؟ امی ابو کچھ بتا نہیں رہے، اور تم روئی ہو؟ اب اس کی آواز میں نرمی کے ساتھ اضطراب بھی شامل ہو گیا تھا۔ جنت نے نظریں جھکا لی۔ خاموشی کبھی کبھی سب سے بڑا اعتراف ہوتی ہے، اور عارض سمجھ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ پوچھا، اس بار تھوڑا قریب ہو کر، کیا ہوا ہے جنت؟ یہ سوال نہیں تھا، ایک سہارا تھا، اور شاید جنت کو اسی سہارے کی ضرورت تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اچانک اس کے گلے لگی، اور جیسے ضبط کا بند ٹوٹ گیا ہو، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یہ لوگ مجھے بدکردار کہہ رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایسا درد تھا جو لفظوں میں سمویا نہیں جا سکتا تھا۔ عارض کے چہرے کے تاثرات ایک دم بدل گئے۔ اس نے فوراً سے اپنے بازو میں اسے تھام لیا۔ چپ جنت، چپ ہو جاؤ۔ وہ آہستہ آہستہ اسے تسلی دیتا رہا، یہاں تک کہ اس کا رونا کچھ تھما۔ پھر جنت نے رک رک کر ٹوٹے ہوئے لفظوں میں سارا واقعہ اسے سنا دیا، ہر وہ لمحہ، ہر وہ الزام، ہر وہ نظر جو اس پر لگی تھی، اور عارض خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ پہلا شخص تھا جس نے اس کی بات پوری سنی تھی۔ جب جنت خاموش ہوئی تو کمرے میں ایک بھاری سکوت چھا گیا۔ عارض کی نظریں کہیں دور ٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ ہر بات کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ کیا تمہیں بھی میں بدکردار لگتی ہوں؟ جنت کی مدھم آواز اس کے خیالات توڑ دیے۔ کیا تمہیں لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ ایک ٹوٹے ہوئے دل کی آخری امید تھی۔ عارض نے فوراً اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر نہ حیرت تھی نہ شک، صرف یقین تھا۔ تم میری بہن ہو جنت؟ اس کی آواز مضبوط تھی، بے حد مضبوط، اور مجھے تم پر مکمل یقین ہے، تم جو کہہ رہی ہو وہ سچ ہے۔ جنت کی آنکھوں میں آنسو پھر بھر آئے، مگر اس بار ان میں تنہائی نہیں تھی۔ اور سنو، عارض نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اگر ساری دنیا بھی تمہارے خلاف کھڑی ہوگی نا، تو میں ساری دنیا کے خلاف کھڑا ہوں گا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں پہلی بار جنت کو اپنا سہارا مل گیا تھا۔ ہادیان اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، مگر اس کا وجود وہاں نہیں تھا۔ میز پر رکھی فائلیں کھلی ہوئی تھیں، کمپیوٹر کی اسکرین روشن تھی، مگر اس کی نظریں بار بار خلا میں جا کر ٹھہر جاتی تھی۔ جنت کا چہرہ اور وہ خاموشی جو الفاظ سے زیادہ بولتی تھی، سب کچھ اس کے ذہن میں ایک مسلسل شور کی طرح گونج رہا تھا۔ وہ اسی بے چینی میں ڈوبا ہوا تھا کہ دروازہ کھلا اور اس کا ایک دوست اندر آیا۔ اس نے ہادیان کی طرف دیکھ کر قدر سنجیدہ لہجے میں کہا کہ ہادیان، تم سے کوئی ملنے آیا ہے، کیفیٹیریا میں بیٹھا ہے۔ ہادیان جیسے اچانک خیال اس سے باہر نکلا۔ ایک لمحہ اسے سمجھ ہی نہ آیا کہ وہ کہاں ہے۔ پھر اس نے مختصر سا کہا کہ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں، اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا کیفیٹیریا کی طرف جانے لگا۔ راستے بھر اس کے ذہن میں ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا کہ جنت پچھلے ہفتے سے کالج کیوں نہیں آئی؟ یہ غیر حاضری محض اتفاق نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کے قدم بے اختیار تیز ہو گئے، جیسے وہ کسی اندیکھے جواب کی طرف بڑھ رہا ہو۔ کیفیٹیریا میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر ایک کونے میں بیٹھے شخص پر پڑی، جس نے اسے دیکھتے ہی ہلکا سا اشارہ کیا۔ ہادیان اس کی طرف بڑھا، قریب پہنچ کر اس نے حسب معمول خوش دلی سے سلام کیا اور سامنے والی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ پا کر خود بھی بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان ایک لمحے کی خاموشی چھائی حائل رہی۔ پھر ہادیان نے سیدھا سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور مجھ سے کیا کام ہے؟ سامنے بیٹھے شخص نے گہری نظر سے اسے دیکھا، جیسے وہ صرف چہرہ نہیں بلکہ اس کے اندر تک پڑھنا چاہ رہا ہو۔ پھر اس نے دھیرے مگر بوجھل لہجے میں کہا کہ میرا نام علی دایان ہے۔ ایک لمحے کا وقفہ آیا، پھر اس کی آواز میں چھپی ہوئی تھکن اور ٹوٹن واضح ہو گئی۔ ہم عام لوگ ہیں، درمیانے طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری عزت ہی ہمارا کل سرمایہ ہوتی ہے، اور تم نے وہی چھین لی۔ تم نے جو میری بیٹی کے ساتھ کیا ہے، اس نے ہمارے گھر کی بنیاد ہلا دی ہے۔ محلے کے لوگ اب میری بیٹیوں کو مختلف نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس کے الفاظ میں کوئی شور نہیں تھا، مگر ان کی گہرائی چیخ رہی تھی۔ اس نے ہادیان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ ایک سوال ہے میرا تم سے، جب تم یہ سب کر رہے تھے، کیا ایک لمحے کے لیے بھی تمہیں یہ خیال نہیں آیا کہ کل تمہاری بھی بیٹی ہو سکتی ہے؟ ہادیان پہلے ہی الجھن میں تھا، مگر یہ باتیں سن کر اس کی کیفیت مزید بکھر گئی۔ اس نے فوراً کہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کسی کے ساتھ کچھ نہیں کیا، مگر جملہ ادھورا رہ گیا۔ اچانک اسے جیسے کچھ یاد آیا اور اس نے قدرے سنبھل کر پوچھا کہ آپ جنت کے والد ہیں؟ علی دایان نے بہت آہستہ سے سر ہلایا۔ مضبوط نظر آنے والا شخص اس لمحے اندر سے ٹوٹا ہوا تھا۔ ایک باپ جو اپنی بیٹی کے لیے دنیا سے لڑ سکتا ہے، مگر جب دنیا اس کی بیٹی کے خلاف کھڑی ہو جائے تو وہ خود بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ معاشرہ اکثر باپ کے کندھوں پر عزت کا ایسا بوجھ رکھ دیتا ہے جو کبھی کبھی بیٹی کے سچ سے بھی زیادہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ہادیان نے فوراً سنبھل کر کہا کہ انکل، آپ نے جو کچھ سنا ہے وہ سب جھوٹ ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ مگر علی دایان کے چہرے پر یقین کے آثار نہ آئے، وہ جیسے اپنے ہی سوالوں میں الجھا ہوا تھا۔ اس نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا کہ اگر یہ سب جھوٹ ہے تو پھر سچ کیا ہے؟ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ یہ سوال سیدھا آ کر ہادیان کے سینے میں لگا۔ ایک لمحے کے لیے وہ ساکت رہ گیا۔ اس نے ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار جیب کی طرف بڑھا جہاں اس کا فون موجود تھا۔ اس کے ذہن میں وہ ویڈیو چمکی جو اس کے پاس آنے والی تھی، وہی ویڈیو جو سب کچھ بدل سکتی تھی۔ مگر اگلے ہی لمحے اس کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے جیسے اپنے ہی ارادے کو بدل دیا۔ اس نے فون کو چھوا تک نہیں۔ وہ خاموش بیٹھا رہا۔ علی دایان کی آواز دوبارہ ابھری، اس بار پہلے سے زیادہ بھاری۔ میری بیٹی کی زندگی برباد ہو چکی ہے، تو سمجھ بھی سکتے ہو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے الزام صرف ایک لفظ نہیں ہوتا، وہ اس کی پوری زندگی کو کھا جاتا ہے۔ کل تک جو نظریں اس کے لیے دعائیں کرتی تھی، آج وہی نظریں سوال بن گئی ہے۔ میں باپ ہوں مگر میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا۔ سوال بن گئی ہے میں باپ ہوں مگر میں اس کے لیے کچھ کر نہیں پا رہا۔ وہ بولتے جا رہے تھے اور ہر لفظ کے ساتھ ان کی بے بسی واضح ہوتی جا رہی تھی۔ اچانک ہادیان نے ان کی بات کاٹ دی۔ میں اسے شادی کروں گا۔ یہ جملہ اتنا غیر متوقع تھا کہ چند لمحوں کے لیے وقت جیسے رک گیا۔ علی دایان نے حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھا۔ ان کے چہرے پر سوال ہی سوال تھے۔ ایک ایسا آدمی تھا جو الزام سن کر صفائی دینے کی بجائے ذمہ داری قبول کر رہا تھا۔ ہادیان کی آواز اب پہلے سے زیادہ مضبوط تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کی زندگی بناؤں گا۔ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ اگر مسئلہ عزت کا ہے تو آئیے اسے عزت کے ساتھ حل کرتے ہیں۔ آپ جنت کا نکاح مجھ سے کر دیجیے۔ یہ صرف ایک پیشکش نہیں تھی، یہ ایک فیصلہ تھا، ایک ایسا فیصلہ جو کسی مجبوری سے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری کے احساس سے لیا گیا تھا۔ کیفیٹیریا کی وہ میز اب صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں رہی تھی، وہاں ایک بیٹی کی عزت، ایک باپ کی بے بسی اور ایک مرد کا کردار آمنے سامنے کھڑے تھے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا، کہ جنت کی شادی ہادیان سے ہو جائے گی، کیا اس کے ماں باپ راضی ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ ناول آپ کو کیسا لگ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے کانٹیکٹ میں شیئر ضرور کریں کیونکہ یہ رائٹر کا حق ہوتا ہے۔ تو چلیں ہم اس ناول کو اس ناول کا اگلا ویڈیو میں آپ سے اگلے ویڈیو میں ملتی ہوں۔ تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔